میں تو پنج تن حضور میں تلوار نال شہید نہیں ہونا مگر شہید ہو جاتا. سبحان اللہ. گل سمجھاؤ مینوں ٹھیک ہے تاکہ اسی طرح پیرے ہاتھ لائیے پھر کسی شیخ الحدیث ہو جائے. حضور میں تلوار تو لگتی نہیں تیروں شہید ہو جاتے پھر بھی. سارے صحابہ دے مدینے والے تلوار نہیں لگنی فرمایا نہیں لگنی تے پتھر بھی نہیں بجنا. سبحان اللہ. شہید موڑ ہو جاتے. کئی لمیاں تھوڑے گلاں کراں جنگ شروع ہو گئی تے وہ شہید نہ ہویا تے جنگ مکن تے آ گئی وہ مڑ بھی شہید نہ ہویا. صحابہ کیا بھی سونے تھا کہ شہید ہو جاتی تے جنگ تو مکدی پئی. جنگ دی آخری رات آئی نا تے حضور نے انہوں صبح دمی علیہ فجری علیہ ویکھیا عبداللہ بجار این نو کہ وہ اینج لگا بیٹھا ایمے جے ایس طرح کر کے ایس طرح ٹیک لاگے تے ہاتھ دے انجل کو کر دے ایس طرح کم رہے تو جسم ادھا سارا لرزہ ہو رہا ہے اس طرح. تو سرکار نے ادھا ہاتھ کھاٹ کے نا کہ اس طرح فرمایا کیوں ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بخار ہو رہا ہے کہ بڑا تیز ہو رہا ہے کہ حضور میں تینوں آکھیا نہیں بھئی شہید ہو جا سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ٹیلے نال پڑھو نا. حضور میں شہید ہوتا تھا پہ پوچھا کہ نہیں میں شہید حضور میں شہید ہو رہا تھا. وہ خیمے کے اس طرح بیٹھ گیا تو سرکار نے دیکھ جانا اس طرح جتھے میں گل روکاں گا نا اگلے سال تک اے نبی دے عاشقاں نوں گل نہیں بولنے لگی. میں ممبر تے آتا پیا میرا بھی وہ تھوڑی دیر بعد حضور نے دیکھا کہ روح نکل گئی اس طرح کفش شریف ادھر جنگ فتح ہو گئی. اے میرا تکنا سرکار نے فرمایا بھی لاشاں نوں قبراں وچ دفن کر دو. ہائے ہائے ہائے. کہ جدوں واری ہو دی آئی نا حضور میں ابو بکر کئی لیا اور جشان میرے التقی کئی لیا کہ صدیق اکبر نے کئی دیتی حضور کی کروں ہو فرمایا اس عاشق کی قبر میں آپ کرنا چاہنا. تکو جی میرے التقی سرکاروں دی قبر پہ کٹ دیں کہ قبر تیار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا دی لاش چک لیاؤ دو میں جڑے تھے میرے ہتھاں تے رکھو. حضور قبر دے وچ کھلوتے جے تساں سبحان اللہ نہ آکھی کہ تواڈے ورگا بے وفا کائنات وچ بندہ نہیں ہونا. حضور اس کا قبر کھڑے اس طرح کہ ابو بکر کی عمر لاش لے آ کے نہ دی اے میرے حضور دے ہتھاں تے رکھ دیں کہ حضور انہوں چک کے کہ قبر پہ دفن کر دیں. کہ نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود اے اسلام میں چھواں صحابی ہے. چھواں عبداللہ ابن مسعود چھواں صحابی ہے جنہیں چھویں نمبر تے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اے دیکھو نبی پاک دیاں 5 چیزاں ہمیشہ نہیں ہیں. 5 چیزاں عبداللہ ابن مسعود کو 5 چیزاں اے میرے دیکھو حضور دا پیالہ نبی پاک کی پاک مبارک حضور دی نالین مبارک سرکار دا مصلی مبارک حضور دا جاگر مبارک اے ہر ٹائم رہے ہے. کہ ایک دن عبداللہ ابن مسعود میں ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک دے جوڑے دے دے تے خانے کعبے دیاں چابیاں رکھ لے. عبداللہ کہنے لگا اوہ لکھاں کعبے ایک پاسے پر یار دی جتی نہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں کرنا سودا مینوں مہنگا ہے. او عبداللہ ابن مسعود آدھا ہے ایتھے تکنا میرے جدوں حضور نے انہوں قبر چ رکھیا نا او دیاں اکھاں اللہ کرے آج مدینے لگ جان جڑا تکے حضور نے قبر چ رکھیا نا تے او جڑا عبداللہ ابن مسعود ہے جڑا حضور دی نالین تو کعبہ نہیں چابیاں لیندا ہے او بول پیا اونے کیا قبر وچ جانا لیا 5 چیزاں لے لے پر ایتھے مینوں آ لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے
کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علامہ مولانا شفیق احمد چشتی صاحب۔ پنجے چیزاں لیلا پر آجے قبر مینوں دے دے۔ کسے پوچھے عبداللہ پیالہ بھی دے چلے، نالین بھی تے جوڑے بھی تے ہر شے تے قبر میں چلانا سوکھا ہے۔ اس کا کیا گل قبر دی نہیں، گل ہاتھ کے دے لگی جا۔ میں آخری جملہ پڑھنا پیا جی، میں نے پتا لگا بھی نات خان یاد ہوتی کہ نات خانہ نے ٹائم نہ دیتا ہے، بد دعاواں بھی ساری قسمت کام دی۔ اج تک تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اتاریا، مولوی سے تو نعرہ نہ مارے میں تینوں واپس نہیں جا رہی، میں تینوں وعدہ پیا، کیونکہ انہاں بندیاں تو کوئی اعتبار نہیں کسی ٹائم سان چھڑ سکتے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اتار لیا نا جس دن، اے تکنا میرے حدیث سے کہ نہ نکلے سانوں بڑھ دیا جائے۔ نبی پاک نے اے گوڈا مبارک اس طرح لایا قبر، اس طرح کر کے حضور فرمایا دل کردہ میں تیری چمی نہ لے لاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بوسہ نہ لے لاؤں۔ یہ اگے اتے کھڑے سن ابو بکر، سبحان اللہ۔ تے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تے مرن والا قبر وچوں کفن وچوں ہاتھ بار کڑ کے آندا یا رسول اللہ اور میری بھی سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا کیا نے سونیا تک لو مینوں۔ حضور نے انہوں ویکھیا تے حضور دا غلام قبر وچ عبداللہ پہ جا رہے ہیں، حضور دی زیارت کر کے آندا ہے کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاں۔ زور نہ کو سبحان اللہ، کیویں مکھڑے تو میں نظراں ہٹاں۔ ایتھے سچا ہاتھ کر کے اعلان کرنا جی کر دائیں میں تینوں ویکھی جاواں، جی کر دائیں میں سونیا۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بمائی يدعى بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وبعد وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي بي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوه بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي في كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ شفیق چشتی حسین دوڑیا نال نہیں اسا یار دی زبان نال حسین حسین دوڑے ہم
حسین سبحان اللہ، نہیں سبحان پڑھتا، حسین قرآن نال پڑھتا، سبحان اللہ سبحان اللہ حسین حدیث نال پڑھتا ہے۔ اے دوڑے دوڑے اور نے حدیث کسے تکنی ہوئے تا گڈی میری سامنے کھڑی ہے، تا حدیث نہ تکا کے جائیے تو ساڑی لاش کتے اگے چک گئی۔ دیجے حدیث نکل آئے، کون ہے جو روک کے ذکر حسین سے جب مصطفیٰ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ سچ کہا تھا سید حامد سعید کاظمی صاحب نے، حسین اس طرح نہ پڑھو کہ تمہارے منہ سے بین نکلے اور ذکر حسین پڑھا جائے۔ آنسوؤں کا چھلکنا اور ہے، حسین کی عظمت پر جہالت کے اشعار پڑھ کر حسینی علم کو نیچے کرنے کی ناکام کوشش اہل سنت کے سٹیجوں پہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اے عقیدہ لگا نہیں ہے بجدہ وارث ہی کوئی نہیں، اس عقیدے دا وارث احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات، ابھی اس عقیدے کے وارث زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک جیڑے شوق میں کسی سنیے، میں نے خدا پاک دی قسم ہے کہ میرے اندر نسلی خون ہویا کہ کدی تو انہوں بولنا سکتا نسلی خون ہے ساڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال صحابہ نے تے مکے تے مدینے دے درمیان حضور پہ عمدے امیر لکھا تے یکدم سرکار نے فرمایا قافلہ روک لو۔ صحابہ روک گئے، حضور فرمایا بہ جاؤ۔ اوے بچے یہ صحابہ بہن لگے تو حضور فرمایا اتھے نہیں بہنا، اے میرا دیکھو۔ حضور فرمایا وہ جڑا کنواں ہے نا، کنواں ساڈی زبان چ کنواں دے خو نہیں تسی آدے ہو، خو اے دریا خو اے پانی والا تالاب، اے حضور فرمایا اتھے بہو کھائے پانی دے اتنے بہو۔ صحابہ سارے بہ گئے، پانی دے ارد گرد صحابہ بہ گئے، ایسا تو سرکار کھڑے ہو گئے۔ سرکار فرمایا اما بعد، حضور نے فرمایا اللہ دی حمد تو بعد میں آئی تو آدھے نال ایک نویں گل کرنا صحابہ نو، ایتھے گل سنیا جگہ ہونا۔ صحابہ پوچھے حضور جولیاں خالی نے بھر دیو؟ فرمایا بابا عذاب ذکرہ، میں تو آدھے نال واز کرنا ہے، تقریر کرنی کرو۔ فرمایا تقریر دا پہلا حصہ ہے کہ میں دنیا چھڑن لگا۔ اللہ اور کہا ایک منٹ بیٹھ نہیں آتے نا مدینے والے کا بات اے ویک میں کری جا خدا پاک بھی قسم ہے کوئی جلسہ ہو رہا میں قطع کا کچھ نہیں جدو بندہ حضور دے حسن پورا کرا ہوتا ہے ساڑھی جانو بن گئی میں کتھوں آ کے کہ پیانا یار خدا دا واسطہ جو بھی نہ کرو تمہیں مدینے والے دکھاؤں نبی پاک فرمایا میں چلیا دنیا سے میں چھڑ چلیا پڑھوں تے ابو بکر صدیق دی اچھی خان جناب عمر رو صحابہ ایک دوے دے گل لگ گئے اور لوگ تو سرکار جا رہے ہیں میرے آقا نے جدو یارن روندیاں ویکھیا سرکار کا ماں تنو ہو کی کیا عرض کیتی آقا جے دے بغیر جات نہ لگے تے سونا تر جائے ساڑھی حالت کیا ہو سکتی ہے میرے آقا فرمایا چپ کر کے تقریر ساری تو سن لو پہلے مڑ رویا جائے قبلہ علامہ صاحب قاری صاحب میرے تکنا تو ابھی نظامت نہیں بڑا انتظار ہے بڑی دیر گا سرکار فرمایا میں چلیاں تے جان تو پہلے تواڈے کول میں دو چیزاں چھڑدا پیاں تواڈے وچ سبحان اللہ جاؤ یار کسی ایسے سپیکر چکو چلو
سرکار کی خیرات چھٹے میں بیٹھے نے تے تانوں یہ بھی نہیں پتہ لگدا پیا بھی گل ہوندی کہ پیا اور میں تانوں ایک گل لادا پیا دریا وچ بھی کر لواں تے اوتھے بھی بندیاں نوں سمجھ لگ جاوے سرکار فرمایا تواڈے وچ میں دو چیزاں ساکا لئی پہاڑاں تو باریاں چیزاں تواڈے تے چھڈ چلیا میں تانوں کلا تے نہیں چھڈ چلیا ساکا لئی باریاں چیزاں چھڈدا پیا مولوی صاحب راجی کے ہاتھ سونا تسی منہ تے ہاتھ کیوں انج کیوں کردے وچ سے مسکراؤ تہاڈی تصویر مبارک لئی حضور فرمایا دو باریاں چیزاں تواڈے وچ میں چھڈدا پیا ساکا لئی صحابہ پوچھیا سونیا پوچھ سکدیاں کہ چیزاں ہے کیڑیاں حضور فرمایا 10 سکنا میں ہائے ہائے کی فرمایا اولہما پہلی شے جڑی چھڈ چلیا کتاب اللہ اونوں قرآن آ دے قرآن دے نام تے سبحان اللہ چکیا پہلی کیڑی شے چھڈ چلیا قرآن چھڈ چلے فیہ الہدی والنور یہ ہدایت بھی ہے نور بھی فخذوہ بکتاب اللہ ان پڑھتے رہے آجے ویندے رہے آجے سمجھتے رہے آجے کہاں چھڈ چلے اے ان چساں آئی ہیں بھی حدیث پاک پڑھنا پہ تو میں نے سواد پہ آندہ ہے صحابہ نے کہتی یا رسول اللہ ایک شاید تا قرآن ہے وہ تو سانو پتہ لگ گیا بھی چھٹ چلے ہو تے دوئی شاید کیڑی ہے ایتھے بھائی جی میرے اندر دیکھو ایتھے نبی پاک نے کی فرمایا فرمایا دوئی شاید میں ایک اور چھٹ چلے صحابہ نے ادھر ویکھے میرا لکھا ہے ایتھے عقیدہ میں پڑھنا ہے اپنا بھویں جان نکل جائے ساڈی اے سرکار دے صحابہ انج اس طرح او جڑا تلائی انہوں انج ویکھیا بھئی قرآن تے چھڈ چلیں تے دوئی شے کیڑی دوسری شے کیڑی نبی پاک نے انج کیتا اے میرا ویکھا اس طرح حضور نے نا اس طرح کر کے اس طرح باں پھدی اس طرح کسے دی فرمایا میں پہلی کیڑی شے آکھی ہے آکھے قرآن تے فرمایا اے کون ہے آکھے حسین فرمایا دعا اے چھڈ چلے زورنا سبحان اللہ خدا مسئلہ تو بیان ہے مسئلہ تو ریل چڑیا کھلا ہے نا گلتے سنو نا فرمایا قرآن چھٹ چلیا دعا حسین چھٹ چلیا دوئی آدھی آل چھٹ چلیا میں مسئلہ رکھنا پہ اگلے سال تک قاری سلیم صاحب گواہ نے مووی بنتی پہ اگلے سال پھر ملاقات ہوئی کہ تو انہوں میں پوچھا گا میں چلیاں سوال دے کے مولوی کر جبے مسئلہ حل اسی اپنا عقیدہ چھڑ دیں گے میں مووی پہ بندی اعلان پہ کرنا میرا سوال ہے کہ نبی پاک نے گل منبر تے کیوں نہیں کیتی پانی اتے کیوں کیتی میرا سوال ہے کہ نبی پاک نے مسیحیں کیوں نہیں کیتی یہ گل پانی کے کیوں کیتی ہے سادہ مسئلہ حل کر دے اسی کس طرح چکے رائے بن چل رہے اور نہیں ہونا تیرے کو مسئلہ حل سن لے اس مسئلے نو حل کرنے کیتا میں تیرے نام دکھن لگا اس بندے دا صحابی ایک بولیا مدینے آلیا میرے ماں باپ تیری نالین تو قربان جان سونے ہیں گل مسیحی بھی تو ہو سکتی اس فرمان نہیں سونے ہیں ممبر تے فرمان نہیں سونے آئے کندھا ہوتے نہیں تے پانی ہوتے کیوں کیتی جائے نبی پاک فرمایا کھڑا ہو جا تو صحابی کھڑا ہو گیا عرض کیتی جی آقا حضور نے فرمایا تو مینوں کہہ بے میں پیاساں صحابی بولے حضور مینوں پیاس لگی ہے کہ حضور فرمایا تاں تا پانی ہوتے بایا ہے پانی کے ہوتے بیٹھا تے موڑ پیاس لگی ہے تے پی لے فتح پور آلے ہو تو اڈی محبت کبھی نہ بھول سی جملہ سن لو میرے آقا دی زبان سے نکلیا تے اپنا عقیدہ پکا کر کے اٹھ آج کسی حضور پانی نہیں پی سکنا کیوں فرمایا کول کوئی نہیں پانی اسی شام جا رہے ایک منٹ ہم ہی نہ پیا آج کسی آقا پانی ہے پر میں پی نہیں سکتا حضور فرمایا کیوں اس سے کہا یا رسول اللہ پانی دوں گا بڑا ہے
نہیں اپڑدا پیواں کیویں نبی پاک فرمائے ڈول لے آؤ صحابی نے لیاندہ ڈول تے نبی پاک نے اے میرا دیکھو رسا ڈول نو انج بنیا ایتھے ذرا کڑکنا ہے تسی جی میں نبی دے غلام کڑک دے سرکار نے جو رسا بنیا نا ڈول نال تے گنڈ ماری حضور فرمایا پانی پیچھے پینا ہی اے دس کے ڈول رسے نالے یا رسا ڈول نالے ایک صحابی بولے اچھا کیا حضور رسا ڈول نالے دعا بولا نہیں ڈول رسے نالے تریا بولے حضور ڈول رسے نالے چوتھا بولے رسا ڈول نالے یہ رولا پہ گیا نبی پاک فرمایا جملہ مکمل کرو کی حضور فرمایا ڈول رسے تو جدا نہیں رسا ڈول تو جدا نہیں ڈول رسے نالے سمجھن والے بندے میں ویکھی بیٹھا تے رسا ڈول نالے نبی پاک فرمایا قرآن حسین نالے حسین قرآن نالے ہائے 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 ایک باری مر سبحان اللہ فرمایا قرآن حسین نالے حسین قرآن نالے سنیو شفیق جاوے حضور فرمایا قرآن حسین نالے حسین قرآن نالے قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن تو جدا نہیں آقا جی تے کیے فرمایا ڈول نہ رسا میں بم دیتا ہے تے کنویں اتے لیا کے بعد دیتا ہے آلے بھی پیاسے نہیں بجنی پیاس کیوں فرمایا ڈول بھی ہے تے رسا بھی ہے انہوں پھد کے چھکر والا کوئی نہیں تے پھر پیو گے کیویں فرمایا قرآن حسین نال حسین قرآن نال فرمایا صحابہ نہ قرآن چھڑیا جے تے نہ حسین چھڑیا جے اے بن جے گا رسا تے ڈول کھچ میں آپ ہی لاؤں قرآن حسین سے جدا نہیں حسین قرآن سے جدا نہیں قرآن حسین کے ساتھ حسین قرآن کے ساتھ صحابہ نے پوچھا آقا اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہے کہ حسین قرآن کے ساتھ کیسے ہے فرمایا سن 61 ہجری میں 10 محرم کی نماز عصر کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دیکھ لینا اگر چڑھ کے نیزے تے قرآن پڑھ لے تو سمجھ لینا حسین قرآن